नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। कारी अहमद अली का बयान सुन लें। अरे हाँ बोलो ना, कयामत आएगी ना? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोलो, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? अल्लाह ने फरमाया कयामत आएगी। ये सूरज खत्म, चांद खत्म, जमीन आसमान खत्म, पहाड़ खत्म। अल्लाह ने फरमाया इदल शम्सु कुव्विरत व इदल नुजूमु कदरत व इदल जिबालु सुय्यरत व इदल इशारु उत्तिलत व इदल वुहूशु हुशिरत व इदल बिहारु सुज्जिरत व इदल नुफूसु ज़ुव्विजत व इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत व इदल सुहुफु नुशिरत व इदल समाउ कुशितत व इदल जहीमु सुइरत व इदल जन्नतु उज़लिफत। क़यामत में अजीब धमाका होगा। लेकिन हदीस में क्या है मालूम? हजरत इब्राहिम क़यामत में एक जगह पर खड़े होंगे, लंबे चौड़े, अरे बोलो लंबे। उस वक्त हजरत इब्राहिम को पूछा जाएगा क़यामत में, आपकी उम्मत कहाँ है? आपकी उम्मत कहाँ है? हजरत इब्राहिम फरमाएंगे या रब्बी नफसी नफसी, अल्लाह मेरे को मेरी फ़िक्र है, मालूम नहीं मेरी उम्मत कहाँ खड़ी है, मेरे को नहीं मालूम मेरी उम्मत। अल्लाह कहेंगे कहाँ है? अल्लाह तेरे को मालूम कहाँ खड़ी है, बाकी मेरे को तेरे हवाले। अल्लाह सब ते उम्मत ही तेरे हवाले, मेरी जान से बचा ले अल्लाह, तेरे गुस्से से बचा ले। मालूम हजरत इब्राहिम का ये मामला, हजरत इस्माइल का, हजरत यूसुफ का, हजरत याकूब का, हजरत सुले, जितने बड़े बड़े नबी होंगे सबको पूछा जाएगा क्या हाल है क़यामत में। कहेंगे या रब्बी नफसी नफसी, अल्लाह मेरे को बचा ले, अल्लाह मेरे को, उम्मत कहाँ है? हमको नहीं मालूम उम्मत का है, अल्लाह उम्मत तेरे हवाले। मालूम है हज़रत आयशा एक रात रोते रोते, मेरे नबी क़यामत में नबी कहीं होंगे, उम्मत कहीं होगी, आप कहाँ होंगे मेरे नबी? सुनना हमारे नबी का जवाब सुनना। हमारे नबी ने फरमाया हाँ सब नबी कहीं होंगे, उनको पता भी नहीं होगा उनकी उम्मत कहाँ होगी। तो कहा मेरे नबी आपका क्या मामला होगा? हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया आयशा जहाँ मेरी उम्मत होगी उन्हीं के बीच में मैं खड़ा रहूँगा, मेरी उम्मत के बीच में खड़ा रहूँगा, इशारा करता जाऊँगा, अल्लाह जन्नत में दाखिल करता चला जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर आयशा ने फरमाया फिर कोई रह गया तो, कोई रह गया तो? हमारे नबी फरमाते मैं पुल सिरात के किनारे पर खड़ा रहूंगा। पुल सिरात, जो पुल बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, जिसमें से सबको गुजरना है। अल्लाह ने फरमाया व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया। अल्लाह फरमाते जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा ब्रिज बना हुआ है, उस पर से सबको गुजरना। हमारे नबी फरमाते आयशा फिक्र मत करना, मैं वहां किनारे पर खड़ा रहूंगा और कहता रहूंगा अल्लाह मेरी उम्मत को बिजली की तरफ पार करा दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बिजली की तरफ पार करा दे। फिर हजरत आयशा ने पूछा फिर क्या करोगे? हमारे नबी ने फरमाया फिर मैं तराजू के पास जाऊंगा, जहां अल्लाह के हाथ में तराजू होगा, अल्लाह के करीब जाकर कहूंगा अल्लाह मेरा उम्मती आ रहे, अल्लाह मेरे उम्मती आ रहे, इनके गुनाह के पल्ले को झुकाना मत, इनके नेकी के पल्ले को झुकाकर जन्नत का फैसला कर देना। कहते उसके बाद मैं जन्नत के करीब जाकर कहूंगा अल्लाह मेरी उम्मत को आने दे, अल्लाह मेरी उम्मत को आने दे, अल्लाह मेरी उम्मत को आने दे। हमारे नबी फरमाते मेरे अल्लाह की कसम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत का जन्नत का फैसला मुकम्मल नहीं हो जाएगा। हमारे नबी से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई नबी, और उनका चेहरा नहीं अच्छा लगता हमको, उनके कपड़े नहीं अच्छे लगते, उनकी फजर की नमाज नहीं अच्छी लगती। यहाँ कितने बैठे जो आज फजर की नमाज नहीं पढ़े होंगे? थोड़ी देर के लिए सोचो आप फजर की नमाज नहीं पढ़े होंगे, मदीने में हमारे नबी के दिल मुबारक पर क्या गुजरी होगी? मेरा उम्मती मेरे सदके में खाता है, मेरे सदके में पीता है, मेरे सदके में घर में रहता है, मेरे सदके में अल्लाह ने इसको बीवी बच्चे दिए, मेरे सदके मोहम्मद के सदके अल्लाह ने खिलाया, मोहम्मद के सदके पिलाया, मोहम्मद के सदके अल्लाह ने हमको जिंदगी दी। और वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर की नमाज नहीं पढ़ के उनकी आंखों को गर्म करना। मेरे दोस्तों हमारे से बड़ा झूठा और धोखेबाज कोई नहीं होगा। सच बताओ, मैं आखिरी बात बता दूं, हमारे नबी की शान है कि नहीं है? मालूम है आपको? मक्के में मीटिंग हो रही है, पूरा मजमा बोलेगा मक्के में क्या हो रही है, और मीटिंग में क्या हो रहा है मालूम है? ये मोहम्मद को सब बोलेंगे सल्लल्लाहु, नहीं बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु। ये तो मीटिंग की बात कर रहा हूँ। मीटिंग में हो रहा है कि मोहम्मद को क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है, मक्के से कैसे निकाला जाए, मक्के से निकाला कैसे जाए। तो जब मीटिंग हो रही थी ना, तो एक ने क्या कहा, रे छोड़ दो, शायर है वो तो। शायर कौन है? तो दूसरे ने कहा ना 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 वो तो काहिन है। काहिन यानी नजूमी,
نجومی ہے نجومی. تو تیسرے نے کیا کہا, رہے وہ شاعر بھی نہیں ہے, کائن بھی نہیں ہے, جادوگر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کہا. تو چوتھے نے کیا کہا, نہ جادوگر بھی نہیں ہے, دماغ کام نہیں کرتا ہے. نعوذ باللہ, کیا کام نہیں کرتا, مجنون ہے مجنون. بولو کیا ہے, یہ قرآن میں لکھا, میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں لکھا. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ مشورہ ہوتا ہوگا. کوئی شاعر کہتا, کوئی کاہن کہتا, کوئی نجومی کہتا, کوئی مجنون کہتا, کوئی جادوگر کہتا. معلوم ہے ان میں سے ایک کیا کہتا ہے, ایک کام کرے, یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے, بولو دور ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو عامر. ساتھ میں بولو قبیلہ. وہاں ایک بہت بڑے بابا رہتے ہیں, یہ مکہ والے کہتے ہیں بہت بڑے لمبے چوڑے پہلوان رہتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں ایسی طاقت ہے کسی کو نظر لگے تو بھی اتار دیتے, جادو ہو تو بھی اتار دیتے, بندش ہو تو بھی اتار دیتے, کسی کو دماغ میں تھوڑی پریشانی ہو تو وہ دوا بھی دے دیتے ہیں. تو ان کو بلا لے وے. تو ایک نے کہا ان کو بلا لے وے, وہ تو بہت دور قبیلہ بنو عامر میں رہتے, لمبے چوڑے, اور ان کی فیس بہت ہے. ارے بولو ان کی فیس بہت, ہاں فیس بہت ہوتی ہے کہ بھائی یہ نظر ہے, جادو ہے, جنات ہے, بندش ہے, دماغ کا پرابلم ہے. تو سب مکہ والوں نے کہا ہم لوگ مالدار ہیں, بلاؤ ان کو, جو بھی فیس ہوگا ہم دے دیں گے, چلو ابھی جاوے بلانے کے لیے. یہ سب کے سب اٹھ کے قبیلہ کہاں گئے, قبیلہ بنو عامر. وہاں جا کے ان کو ملے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا, لیکن میری فیس بہت ہے. سب نے کہا ہم کو معلوم ہے آپ کی فیس بہت ہے. تو کہا کل صبح میں آؤں گا. تو یہ مکہ والوں نے کیا کہا, آپ صبح میں آنا, ہم پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوں گے, ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے, درہم بھی دیں گے, دینار بھی دیں گے, جتنا آپ کی فیس ہے نا ڈبل کر کے دیں گے, لیکن ہم محمد کے پاس نہیں آئیں گے, صرف آپ کو پتہ بتا دیں گے, آپ جا کے ان کا علاج کر لینا. کہا کوئی بات نہیں, ڈاکٹر کو تو پیشنٹ کی ضرورت ہے, باقی سب کی کیا ضرورت ہے. دوسرے دن وہ آئے, بولو کون, قبیلہ بنو عامر کے پہلوان, اور لمبے چوڑے, ہٹے کٹے, اور بڑا امامہ پہنے ہوئے, اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آئے. جیسا آئے مکہ کے پہاڑ کے پاس ان لوگوں کو دیکھا, کہا لاؤ میرا فیس لاؤ, میرا پیسہ لاؤ. انہوں نے اتنا بڑا ٹھیلا رکھا تھا جس کے اندر سونا اور چاندی کے درہم دینار تھے, وہ لے کر ان کو دیا. انہوں نے اپنے اونٹ پہ رکھا, کہا این محمد, کہاں ہے محمد, کہاں ہے. کہا وہ دیکھو 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 کعبے کے پاس بیٹھے. کہا بس دیکھ لیا, تم لوگ یہیں کھڑے رہو, میں اب ان کو نمٹ لوں گا, پیسہ بھی لیا ہوں اور بہت بڑا آدمی ہوں. گئے اپنے اونٹ کو پارکنگ میں لگا, پھر آئے. ہمارے نبی تو اس وقت بیٹھے تھے, یہ پیچھے سے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے, کہتے ہیں کون. ہمارے نبی نے کہا محمد, میں علاج کے لیے آیا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا علاج کے لیے, میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کہا یہ مکہ والے کہتے ہیں نا آپ کو جادو ہے, کوئی کہتا ہے آپ نجومی ہے, کوئی کہتا ہے آپ کو دماغ کا پرابلم ہے, کوئی کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں, تو کیا ہے کیا پرابلم. ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے کو کچھ نہیں ہے, کیوں علاج کے لیے آئے ہو, کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا یہ سب مکہ والے کیا بیکار باتیں کرتے, تم ہو کون. ہمارے نبی نے فرمایا سبحان اللہ بولنا, میں محمد ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, بولو سبحان اللہ, آسمان سے قرآن مجھ پر آتا ہے, بولو سبحان اللہ, ارے جبرائیل میری ملاقات کو آتے ہیں, بولو سبحان اللہ. بس یہ زور سے اچھلے. کہا اب سمجھ میں آیا دماغ کا پرابلم ہے کہ اللہ کو تم ہی ملے نبی بنانے, تم ہی ملے رسول بنانے, تم ہی ملے قرآن پڑھنے کے لیے, اور جبرائیل, یہ سب دماغ کا پرابلم ہے. چلو اپنا ہاتھ بتاؤ, اپنا ہاتھ بتاؤ. وہ معلوم ہے نا ایسا یوں ہاتھ دیکھتا ہے, یوں ہاتھ, ہم ہاتھ بتاؤ میں دیکھو تمہارے دماغ میں کیا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا ہاتھ رہنے دے, تیرا ہاتھ میرے پاس لا, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے یوں ہاتھ پکڑا اور کہا اٹھو. وہ اٹھ گئے, کہا چلو میرے ساتھ. ہمارے نبی لے کر چلے, وہ لوگ بھی دیکھ رہے, کہاں لے کر, محمد لے کے کہاں جا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کھلے میدان میں لے گئے. کھلے میدان میں جا کر ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو وہ درخت دکھتا ہے, دکھتا ہے. انہوں نے کہا ہاں نظر آتا ہے. کہا بلاؤ اس کو. ہمارے نبی نے کہا بلاؤ. تو کہا میں جادو کا علاج کرتا ہوں, جھاڑ کو تھوڑی بلاتا ہوں. اب یہاں پہ یہ دیکھو ایک چھوٹا سا درخت ہے, کوئی بولے قاری احمد علی بولا, قاری احمد علی کے نام مر جاوے مگر یہ درخت کو نہیں بلا سکتا. کہا وہ, انہوں نے کہا میں نہیں بلا سکتا. ہمارے نبی نے کہا تو نہیں بلا سکتا, میں بلاتا ہوں, بولو سبحان اللہ. اور کیا جملہ فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کر دیا, اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے اپنی جگہ سے اٹھ جا, اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جا. او درخت اپنی جگہ سے اٹھا, ساتھ میں بولا اپنی جگہ سے اٹھا,
اور ایسا چلتے ہوئے آیا جیسا اونٹ چل کر آتا ہے. اور سب لوگ سبحان اللہ بولنا. صرف وہ درخت آیا نہیں, آ کے نبی کو سجدہ کرنے لگا. بولو سبحان. جھک گیا نبی کے سامنے, جھک گیا, سجدے میں جھک گیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھو. وہ درخت سجدے سے اٹھا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ. وہ درخت اونٹ کی چال چلنے لگا. ہمارے نبی نے فرمایا واپس اپنی جگہ پر جاؤ. بولو وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا. اچھا سننا, درخت چلا گیا. پڑھا دو نا میرے کو. ہمارے نبی نے کہا کلمہ کا کلمہ, تم تو میرا علاج کرنے آئے تھے. کہا یہی تو غلطی ہوئی, میں سمجھا میں ڈاکٹر ہوں تم پیشنٹ ہو, یہاں کے پتا چلا میں پیشنٹ ہوں تم ڈاکٹر ہو. بولو سبحان اللہ. تو ہاں اب سننا پورا بورڈ سے سبحان اللہ کہنا. ہمارے نبی نے پوچھا مگر ایمان کیوں لائے؟ کلمہ پڑھاؤں گا میں تمہیں, لگی ایمان کیوں لا رہے؟ کہا وہ تم نے جو درخت کو بلایا نا, کوئی کمال نہیں تھا, وہ تو ہم نے جادوگروں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. درخت کو بلاتے بھی ہے اور درخت کو واپس بھیجتے بھی ہے, کمال نہیں تھا. لیکن وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے, درخت کو بلانا اور بھیجنا یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ اللہ کا دستور ہے. درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف نبی کو کرتا, نبی کے سوا کسی کو نہیں کرتا ہے. درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف نبی کو کرتا, نبی کے سوا. اور یہ درخت نے تم کو سجدہ کیا, میرے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. میرے پیارو اب سننا. ہاں اب ہمارے نبی نے کلمہ پڑھوایا, کعبے کے پاس لے گئے, کہا وضو کر لے, میں بھی 2 رکعت نماز پڑھوں.